رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں، اس کے انعام میں سوائے بھوکا رہنے کے، بجز بھوکا رہنے کے یعنی سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ علماء کے اس حدیث کی شرح میں، علماء اکرام اس حدیث کی شرح میں چند اقوال نقل کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر ہمارے احمال حرام سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ پھر بھی ایسا نہیں کہا جائے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ رکھے، حرام مال سے بچنے کی کوشش کرے، حلال کی تلاش کرے، حرام سے بچے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے پرائز بانڈ، ہمارے ہاں پرائز بانڈ کا نمبر لے کے رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت انعام نکل گیا، اللہ پرائز بانڈ کھل جائے۔ یہ جوا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ پرائز بانڈ کی جو آمدنی ہے، جو اس کا انعام ملتا ہے، انعام نہیں، یہ جوا ہے، لہذا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح آج کل بعض جو ہے وہ فلانے سپورٹ پیسے ملتے ہیں جو سری سود کے ہوتے ہیں اکثر، کیونکہ یہ لوگ اپنے جیب سے نکالتے نہیں ہیں۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے، خاص کر پیسہ بھی وہ مشکوک ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے، بخیل ہو جاتے ہیں، تو سود کا پیسہ اس لیے دے دیتے ہیں، اور یہ بھی باتیں سمجھتے ہیں جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے پرسوں کہ جو سود یا حرام کا پیسہ دے کے اس سے ثواب کی امید رکھے، اندیشہ کفر ہے۔ اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں بعض کہ یہ ہم دے رہے ہیں، چلو اس سے بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ سود کا حرام کا پیسہ جو پی ایل ایس اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھا جاتا ہے، یہ کوئی لے گا تو اس کے لیے لینا ناجائز ہے، سوائے اس کے کہ وہ مضطر اتنا غریب ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی بقدر ضرورت، وہ بھی اس کو جمع نہیں کر سکتا، جیسے خنزیر کے کھانے کی گنجائش ہے، اسی طرح وہ آدمی مال حرام بھی اس کو دیا جا سکتا ہے جو انتہائی مضطر ہے، اس کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عام آدمی اس کو نہیں لے سکتا۔ تو ایسی چیزیں جو اکثر سرکار سے ملتی ہیں اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کام اسی قسم کا ہوتا ہے۔ یہ جو حج کے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، اس کو بھی ڈپازٹ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ 6 مہینے پہلے حج کا پیسہ لے لیا جاتا ہے اور اس کو ڈپازٹ رکھ کے اس سے بھی کمایا جاتا ہے، لہذا یہ لوگ تو بیچارے کمانے سے باز نہیں آتے، ان کا پیٹ دنیا میں بھر نہیں سکتا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اس میں بھی حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے، اگر انسان اس کی خواہش اتنی بڑی، اتنی طویل ہے کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ ایک وادی پہ قناعت نہ کرے، کہے گا ایک وادی اور چاہیے۔ وادی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، کتنی بڑی جگہ ہوتی ہے، اتنا سونا کہ اس کی نسلیں بھی کھا سکیں۔ ایک کو مل جائے کہ یا اللہ ایک اور دے دیجئے، تو ایک اور دے دیجئے، اس کے بعد بھی نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بیچاروں کا پورا ہی نہیں ہوتا، کہاں ان کے اکاؤنٹ ہیں ان کو خود نہیں پتا ہے، لیکن وہ اب اس میں سے آیا ہوا سود کا اگر دیتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نیک نمازی اور کچھ بہتر لوگ ہیں ان کو ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ ایسا لوگ جو بالکل مضطر قسم کے ہیں ان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، تو مال لینے میں ہمیشہ پوچھ لے۔ اچھا، اگر کوئی مستحق ہے اور وہ کوئی اس کو دے رہا ہے تو اس کے لینے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بھائی سمجھتے نہیں ہم زکوٰۃ لیں گے، زکوٰۃ لینا تو ٹھیک نہیں، کیوں نہیں؟ اگر کسی پر زکوٰۃ ہے اور وہ لے سکتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے اور وہ مضطر ہے، کھانے پینے میں پریشان ہے اور سید نہیں ہے، کوئی اس کو زکوٰۃ دے رہا ہے بتا کے بھی، تو وہ لے سکتا ہے۔ اگرچہ اس کو پیشہ بنانا، مستقل لینا اور اس کی وجہ سے کام کاج چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جیسے 25,000 میں گزارا نہیں ہو رہا ہے اور کوئی پتہ ہے کہ کہیں زکوٰۃ کی رقم اس کو مل رہی ہے تو وہ لے سکتا ہے، بقدر ضرورت لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرام نہیں ہوگا۔ یہاں تک ایسے وہمی قسم کے لوگ ہیں، ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے کسی کو بکرے کا گوشت دیا، میں نے کسی کو
توفیق صاحب آگے آ جائیے، جزاک اللہ. یہ دور بیٹھنے والے سے کہتا ہوں تھوڑا سا آگے آ جائیے، جتنا مل کے بیٹھیں گے فائدہ زیادہ ہوگا. سنائی آواز تو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے آ جائے کہیں سے، لیکن جو مل کے بیٹھنے کا فائدہ ہے وہ مسلمانوں کا فائدہ الگ ہے. اس سے طلب بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں دین کی طلب ہے. بیٹھے بیٹھے پہنچ گئی تو وہ بات نہیں ہوتی. تو ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے صدقے کا گوشت دیا کسی کو، تو وہ لے کے گیا، کلو 1.5 کلو گوشت دیا، وہ لے کے جاتا ہو کہیں اس نے جھاڑیوں میں پھینک دیا. پھر کسی نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ لوگ اپنی بلا اتار کے ہمارے سر پہ ڈالتے ہیں. یہ کیسی جہالت ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بلا اس کی تو اترے گی، اس کے سر پہ نہیں آئے گی. یہ نہیں کہ اس جس کو کھائے گا اس کو بلا آئے گی، بالکل غلط ہے. زکوٰۃ کا پیسہ وہ نہیں نکالے گا، اس کے لیے حرام ہوگا، وہ اصلی مال کو بھی لے ڈوبے گا. اور جس غریب کو اس نے زکوٰۃ دے دی جو اس کا مستحق ہے، اس کے لیے بالکل حلال طیب ہے. یہاں تک مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کو زکوٰۃ دی، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صاحب حیثیت بنایا، زکوٰۃ دی، لو بھائی یہ زکوٰۃ، اچھا جزاک اللہ، لاؤ بھائی یہ، لو بھائی اس سے کھانا لے آؤ. وہ کھانا لا کے وہیں کھلا رہا ہے. اب اس کی ملکیت سے کھانا آیا، ہمیں بھی کھانا جائز ہو گیا. اس کی حیت بدل گئی، پیسے کی حیت بدل گئی. اب اس کا مالک وہ غریب آدمی ہو گیا، اب اس کی حیت بدل گئی. تو یہ فرق ہے. یہ ایسی چیز. اور سود کی حیت نہیں بدلتی. یاد رکھیں جو سود کا پیسہ ہے اس کو وہ حرام ہی رہے گا. اور وہ جیسے کہتے ہیں مسجد کے باتھ روموں میں لگا دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. مسجد کا ہر چیز اور اپنے گھر کی بھی ہر چیز حلال پیسے سے ہونی چاہیے. باتھ روم نہ بنے، پرانے رہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس میں بھی حرام کے پیسے لگانا صحیح نہیں. لیکن زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے کسی کے پاس جب جاتے ہیں وہ بالکل حلال اور طیب ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں تو ایسی دے دیا اس نے. خیرات میں، خیرات کا مطلب نیکی ہوتی ہے. خیرات کا مطلب نیکی ہوتی ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جو دیتا ہے اس کے سر سے ٹالتا ہے. یہ نہیں کہ جو لیتا ہے اس کے سر پہ چلا جاتا ہے. یہ کہیں بھی ایسا نہیں. یہ بلا وجہ لوگ وہم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی اس لیے دی کہ امت کے امیر لوگ غریب کو دیں، اور اسی لیے زکوٰۃ کا مال صرف مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. غیر مسلم عیسائی یہودی کو گوشت، بقرعید کا گوشت دے سکتے ہیں اور مال زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ سب مسائل ہمیں پوچھنے چاہیے. وہ ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جیسے بتا رہا ہوں جو کہاں خرچ کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں، اور اگر مسلمانوں کی اعلیٰ قسم سید ہے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں. کافر کو بھی نہیں دے سکتے. اور مسلمان میں سید، کیونکہ سید آل رسول ہے، ہاشمی خاندان اور علوی ہاشمی اور عباسی ایسے جو سید ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہ مال نہیں دے سکتے. تو اہل علم سے مسائل پوچھنے چاہیے. تو حرام مال کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. حرام کے مال والوں کی اور بھی اصلاح نہیں ہوتی، وہ پھر حرام کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ بینکوں میں آپ دیکھیں گے باشرابی ہیں، اور وہ جو ہے وہ کھاتے کھاتے عادی ہو گئے. کیا کریں صاحب، دوسری جگہ نوکری نہیں ملتی. کبھی گئے بھی ہو ڈھونڈنے کے لیے، اور ڈھونڈتے بھائی 1.5 لاکھ 2 لاکھ مل جائے. ظاہر اتنا بڑا مال تو نہیں ملے گا، یہ تو ناجائز طریقے سے ہی مل سکتا ہے. یا تو کوئی اس کے نعم البدل ایسا تلاش کرے کہ اسلامی غیر سودی بینکنگ میں اس کو مل جائے. نہیں تو کسی فیکٹری میں 30-40 ہزار کا مال ہے. حضرت فرماتے تھے صحابہ نے گھی چپڑی روٹیاں نہیں کھائیں، سوکھی روٹی، کچھ پنیر کے ٹکڑے، جیسے تیسے افطاری کرتے تھے جیسے تیسے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت جو ہمیں تر غذا ملتی رہے اور ہم کچھ بھی مجاہدہ نہیں کرنا چاہتے. آج کون اللہ کے راستے میں کتنے لوگ ہیں سوائے یہ چند فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں، چند کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس راستے میں چل رہے ہیں. ورنہ اکثر مسلمان اس کو بھول ہی گئے. یہ اتنے بڑے فریضے کو بھول گئے کہ مسلمان کا کام کیا تھا، خود بھی دین پہ چلنا، دوسروں کو بھی دین پر لانے کی کوشش کرنا، ہر طریقے سے اس کو کوشش کرنا. یہ مسلمان کا فریضہ تھا. آج خود ہی نہیں پتا ہے کہ ہمیں یہی بس نماز پڑھ لی، اس کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس کے ساتھ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اس کے بعد پھر آگے اور بھی احکامات ہیں. جب آدمی دین میں جڑے گا تو پھر اس کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی. تو فرمایا کہ بعضوں کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، رات بھر جاگیں لیکن کیا باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، تو جاگنا بھی صحیح نہیں. اور اگر حرام مال وغیرہ ہے تو عبادت کرنے کے بعد بھی ویسا ثواب نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. دوسرے یہ وہ شخص مراد ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے. غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے اور
اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ بدکاری کرنے والا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، غیبت کرنے والا گناہ گار بھی نہیں ہو سکے. کیا ہے، میں نے صحیح بات تو کہی ہے، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں، دوسرا برا ہے، جبھی تو غیبت کرتا ہے. اس لیے اس سے بھی زیادہ تو بدکاری بھی بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت کو اس سے بڑا گناہ قرار دیا، کسی کی برائی پیٹ پیچھے کرنا. تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہ کرے. میڈیا، موبائل دیکھ رہے ہیں، آل فال چیزیں دیکھ رہے ہیں، چلو بھی کچھ جو ہے اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا. یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ اچھی کتابیں پڑھیں، بہشتی زیور ہے، دوسری کتابیں پڑھیں، اس سے اچھا وقت گزرے گا. ذکر کریں، تلاوت کریں، سو جائیں، لیکن میڈیا اور ایسی چیزوں سے احتیاط کریں، ورنہ نظر خراب ہوگی اور پھر اس کے بعد دل خراب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں. ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے والوں کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی، مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت کر لی اور سارا جاگنا بیکار ہو گیا. مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا کہ جاگیں گے تو لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، تو یہ سب بیکار ہے. فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. روزہ آدمی، الصوم جنہ، آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، روزہ بھی اسی طرح اپنے دشمن سے یعنی شیطان سے حفاظت کرتا ہے. ایک روایت میں آئے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے. دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے. ایک روایت میں وارد ہے کیونکہ روزے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اب یہ جہنم سے بھی حفاظت کر رہا ہے. ایک روایت میں وارد ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز سے روزہ پھٹ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے. جھوٹ بولنا کتنا بڑا، جس کو فن سمجھتے ہیں، گولی دے دی، میں نے فلانے کو گولی دے دی. گالی دینا اور گولی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. گالی دینے کو بھی بہت سے لوگ گناہ نہیں سمجھتے، نماز پڑھتے ہیں. ایک دوست نے بتایا وہ باشرہ ہیں اور ان کے ابا بھی باشرہ ہیں. کہنے لگے کہ میرے ابا جب گالیاں دیتے ہیں تو بہنیں بھی سر چھپا لیتی ہیں، منہ چھپا لیتی ہیں، اور ہم بھی گالیاں اس طرح. نمازی ہیں، باشرہ ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. تو گالی اور گولی دونوں گناہ کبیرہ ہے. گولی، جس کو جھوٹ کا نام، میں نے گولی دے دی، بعدیں کہتے ہیں میں نے بات بنا دی، میں نے اس کو ایسا کر دیا، ٹوپی پہنا دی. یہ سب جھوٹ کی شکلیں ہیں. لہذا جھوٹ بولنے سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. صحابی نے عرض کیا کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا سے مراد ہر وقت ہر بات میں جھوٹ بولنے ہو. کبھی جھوٹ نکل گیا، توبہ استغفار کر لیا. آج بعض سے جھوٹ بولنے کو عادت بنا لیتے ہیں. یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ آسمانوں پہ وہ جھوٹا لکھا جاتا. دوسرے کے بارے میں ایک آدمی سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے اس کو آسمانوں پہ سچا لکھا جاتا. کسی اپنے کام کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. اپنے کام کے لیے ہمارے دوست گئے اور جا کے انہوں نے کہا یہ گاڑی ہے، اتوار بازار میں یہ گاڑی ہے. تو ایک آدمی آیا خریدنے کے، یہ اس میں انجن میں کام ہے، یہ فلانا کام ہے، اس لیے میں بیچ رہا ہوں. آج کل کہ نہیں میرا دل بھر گیا، بتائیں گے نہیں ایپ، میرا دل بھر گیا، بالکل ہر چیز اوکے ہے. تو اس نے کہا کہ جب تم نے خود ایپ بتا دیا اب مجھے کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس نے فوراً پیسے دیے اس کو. یہ لو، جو فوراً والا ہوتا ہے اس کے بعد پھر بعد میں پیمنٹ کریں. تو لہذا یہ سچ بولنے کا فائدہ ہے کہ فوراً. حضرت تھانوی رحم اللہ تعالی خلیفہ حضرت خواجہ مجذوب رحم اللہ تعالی بہت بڑے ڈپٹی کلکٹر تھے، لہذا ان لوگوں کو نوکر وغیرہ بھی ملے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا، اپنے نوکر سے کہا، ان لوگوں کو ملتے ہیں نوکر، کہا کہ بھائی ہمارا مرغا بہت کاٹنے لگا ہے، تم اس کو جا کے بیچ کے آ جاؤ. پرندہ بازار لگتا ہے نا، تو مرغے بھی اس میں بکتے ہیں، جا کے اس کو بیچ کے آ جاؤ. پہلے تو کہہ دیا، پھر اس کے بعد کہا نہیں لاؤ مجھے تو میں جاؤں گا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ جا کے بیچے گا تو یہ بہت تعریفیں کرے گا، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ تو ایسا طاقتور ہے ویسا طاقت. اب وہاں جا کے ڈپٹی کلکٹر صاحب بغل میں مرغا دبائے ہوئے، بتائیے ایک عہدے والا آدمی آئی جی کی پوزیشن پہ ہوتا تھا ڈپٹی کلکٹر اس زمانے، بغل میں مرغا یہ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مرغا میں بیچ رہا ہوں، یہ لے لو بھائی، یہ کاٹنے لگا ہے، اس میں ایک عیب ہے کہ یہ کاٹنے لگا. اب بتا رہے ہیں عیب.
جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ سامان کا عیب بتاتا ہے، اور خوف خدا نہیں، اس کو چلا دیا، ارے بس چلا دیا، اب وہ جانے وہ بھگتتا رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس کے پاس وہ چیز خراب نکلے گی، بد دعائی نکلے گی نا اس کے منہ سے، یا تو برا ہوگا تو گالیاں دے گا، اور اچھا ہوگا تب بھی اس کے دل سے بس دیکھو مجھے کس چیز میں پھنسا دیا اس نے مجھے۔ ایسا بہت سے لوگ اس طرح کاروبار کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے ایسا کاروبار کرنا، اور اس میں کاروبار کی برکت بھی نہیں رہتی۔ اور جو لوگ سچ پہ کاروبار کرتے ہیں، ہمارے ایسے ٹریول ایجنٹ ہیں جو سچ بولتے ہیں، یہ بھئی پیسہ تھوڑا زیادہ لگے گا، یہ ہے وہاں ہے، ہر آدمی اس کے پاس جاتا ہے، ہم بھی بھیجتے ہیں، وہ آدمی اس کام صحیح کرتا ہے، 2 پیسے زیادہ لے گا کام صحیح کرے گا، آدمی اس کے پاس جاتا ہے ایسی چیزوں کہ اس کی چیز صحیح ہوتی ہے۔ کیوں برانڈڈ چیزیں لیتے ہیں لوگ، مہنگی ہوتی ہے لیکن صحیح ہوتی ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں، جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے، لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہم سے اچھے ہیں، کافر ہم سے اچھے نہیں، کافر ہماری شریعت اور ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں کہ جو لکھا ہوتا ہے وہی اس میں شامل ہوتا ہے۔ آج لکھا کچھ ہے، اس کے اندر کچھ ڈالا ہوا ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے۔ ہماری شریعت نے یہ بتایا ہے، ہماری شریعت نے بتایا ملاوٹ مت کرو، اور جو لکھا ہو جو اس میں ہو وہی چیز بتاؤ۔ تو ہم خود غلطی کر رہے ہیں، صفائی ہم نہیں کر رہے، اپنے گھر کے سامنے دوسرے گھر کے سامنے کچرا ڈال رہے ہیں، اب تعریف دوسرے ہی کر رہے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا تھا الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے صفائی، ہم صفائی خود نہیں کر رہے ہیں اور تعریف ان کی کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں بڑی صفائی ہے لیکن دل میں گندگی ہے۔ اگرچہ صفائی ہے جو اچھی چیز ہے، اس کی اچھی چیز ہے، لیکن ایک تو کافر کی تعریف سے عرش الہی ہل جاتا ہے، کافر کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس میں سے چرا کے دنیا کو اچھا بنا لیا، سڑکیں ان کی صاف ہیں، کچرا ایک طرف ہے اور سارا نظام، تو دنیا ایک راستہ ہے، جو صحیح چلے گا اس کے لیے سہولت بن جائے گی۔ ہمارے سب گھستے ہیں ایسے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، سب آدمی اپنے اپنے رو میں چل رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جب انہوں نے پڑھ لکھ کے اس چیز کو دیکھا کہ اپنے اصول پر چلنے سے صرف دوسروں کو نہیں اپنا بھی فائدہ ہے۔ اب جا کے جب ادھر آدمی پھنستا ہے تو خود اس کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، دوسرے کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ دودھ والا پانی ملا رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے، مرچ والا پیسی مرچ والا اس میں بھوسا ملا رہا ہے، ہر آدمی ملاوٹ والا کھا رہا ہے۔ اگر ہر آدمی ملاوٹ چھوڑ دے تو پورا معاشرہ جنت نظیر ہو جائے۔ بات یہ ہے، لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صرف ہمارا فائدہ ہے دوسرے کا نقصان، ایسا نہیں، گھوم کے وہ سب، اسی لیے فرمایا لا تاکلوا اموالکم، فرمایا اپنے مال کو مت کھاؤ۔ تو فرمایا اپنا مال کیسے؟ یہ سب کا مال اپنا ہی مال ہے، پورے معاشرے کا مال گھوم کے ہمارے پاس ہی آتا ہے، اس لیے فرمایا اپنا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ وہی ہے، ملاوٹ کر کے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے جو لوگ کرتے ہیں پھر وہ اب خود ہی بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ ساری تعلیمات اسلام کی ہیں، وقت کی پابندی کرو، صفائی کا اہتمام کرو، جو کہو اس پہ عمل کرو، جھوٹ مت بولو۔ فرمایا جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور لڑائی کرے تو گالیاں دے، یہ منافق کی علامت، یہ منافق کی علامت۔ آج مسلمان اسی پہ چل رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس یہ اس کے بغیر تو آج کل چارہ کار نہیں۔ تو گالی اور گولی، اگر کوئی گالی دیتا ہے، الحمدللہ اب ہم یہ سب نمازی بیٹھے، اب ہم گالی والے سے اگر ہمارا دوستانہ ہوگا تو ہم بھی گالی دیں گے، کیونکہ جیسا ارے تو ایسا کرتا ہے میں ایسے، اس کو بتائیں کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں، میرے سامنے گالی مت دیا کرو، یا تو گالی چھوڑ دو یا میری دوستی چھوڑ دو، دو میں سے ایک چیز آپ اگر نہیں چھوڑیں گے پھر دوبارہ اسی ملوث ہو جائیں گے، کیونکہ وہ گالیاں دیتا ہے تو اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے لوگ گالی دیتے ہیں۔ حالانکہ میں کہتا ہوں اگر کوئی جائز طریقہ ہے، کہ غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، مولوی کو غصہ نہیں آتا، ارے جاہل، گدھا، گنوار، جنگلی، ہوش، یہ سب مہذبانہ گالی ہے، ایڈیٹ، نان سینس، اگر انگریزی کا غلبہ ہے تو یہ بھی ایک گالی کا طریقہ ہے۔ ضروری ہے ماں بہن ایک کرنا، اگر وہ آدمی شریف ہے اس کو جاہل اور جنگلی اور گوار اتنا زیادہ برا لگے گا کہ وہ شرم سے پانی ہو جائے گا، اور بے شرم ہے تو ماں بہن ایک کر دے وہ ہنس رہا ہوگا، کیونکہ اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اس کا، کیونکہ اس کے معنی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ماں کی گالی اور بہن کی گالی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو بلیم کر رہا ہے وہ، کیا اس کو الزام دے رہا ہے، نعوذ باللہ تو نے اپنے ماں کے ساتھ ایسا فیل کیا ہے، تو نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا فیل کیا ہے۔ ہمارے استاد نے فرمایا تھا قیامت کے دن کیس چلایا جائے گا، جو تم نے گالی دی ہے اس کو کہا ہے تم ثابت کرو کہ اس نے اپنے ماں اور بہن کے ساتھ ایسا کرتا ہے، کوئی جب نہیں کرتا تو کیسے گالی دیتے ہیں؟ لہٰذا یہ سب سے پہلے اس طبقے کو صحیح ہونا پڑے گا، ہم ان سے رابطہ رکھتے ہیں تھوڑے دنوں میں، ہمارے یار کیا کریں، زبان ہے چمڑے کی پھسل گئی، چمڑے کی نہیں ہے، سب آدمی ابھی مسجد میں کیوں نہیں دیتے گالی؟ بھائی کسی کو کتنا بھی غصہ آ جائے مسجد میں گالی، بیت اللہ میں جا کے دے سکتا ہے کوئی، پھر بازار میں کیوں دیتا ہے؟ پتہ چلا کہ اس کو یہ سمجھتا ہے بازار میں اللہ نہیں ہے، بازار میں فرشتہ نہیں ہے لکھنے والا، ہر جگہ لکھنے والا موجود ہے اور ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا دھیان نصیب فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ الحمدللہ رب